بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے لیکچرز کے دوران میر تقی میر کی 2 غزلیں پڑھیں اور آج ہم کریں گے ان دونوں غزلوں کے حوالے سے جو مشق ہے وہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ تو آپ کاپی پنسلیں لے کے بیٹھیں، توجہ سے بات سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں پہ ضروری ہوا میں بورڈ پہ لکھ دوں گا، ورنہ میں زبانی آپ کو مشق کرواتا ہوں۔ آپ نے توجہ سے بات سننی ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ کی مشق میں دیے ہوئے ہیں، کچھ سوالات میں کوشش کرتا ہوں پاس سے بھی کرواتا ہوں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے حساب سے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں، تو میں اس میں سے بھی کچھ سوالات آپ کو کرواتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ جو مجھے مناسب لگتا ہے۔ تو اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سوال کتاب میں نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ سوال کہیں سے بھی آ سکتا ہے، ممتحن کی مرضی ہے وہ سوال کہاں سے بنا دے، کہاں سے سوال دے دے، ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ غزل کو اردو کی خالی جگہ کہا جاتا ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا زینت، مصرع ہو جائے گا، جملہ ہو جائے گا۔ غزل کو اردو کی زینت کہا جاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو خالی جگہ کہتے ہیں۔ خالی جگہ میں آئے گا مطلع، جملہ ہو جائے گا۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے خالی جگہ کہتے ہیں۔ خالی جگہ میں آئے گا مقطع، جملہ ہو جائے گا۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ میر کو خالی جگہ کہا گیا ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا خدائے سخن، میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ میر کی غزل کا بنیادی موضوع خالی جگہ ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا زندگی کے غم، جملہ ہو جائے گا۔ میر کی غزل کا بنیادی موضوع زندگی کے غم ہیں۔ میر کی سن پیدائش 1721، میر کی سن وفات 1810۔ یہ شعر کس کا ہے؟ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ شعر مرزا اسد اللہ خان غالب نے میر صاحب کے بارے میں کہا۔ میر کے کلام میں خالی جگہ بخوبی موجود ہے۔ خالی جگہ میں آئے گا روزمرہ اور محاورہ۔ یہ دعویٰ کس نے کیا کیا؟ سارے عالم پہ ہوں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ یہ دعویٰ ہے میر تقی میر کا۔ خالی جگہ آئے صدا کر چلے۔ خالی جگہ میں آئے گا فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ وہ کیا چیز ہے جس کے واسطے میر ہر چیز سے دل اٹھا کر چلے؟ محبوب کی محبت اس کا جواب ہے۔ کوئی خالی جگہ کرتے نگاہ، نا امیدانہ، کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ۔ محبوب کی محبت نے میر کو کس سے بے خود اور غافل کیا؟ جواب میں لکھیں گے اپنی ذات سے۔ کیا ہم حق بندگی ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ میر نے حق بندگی کس طرح ادا کیا؟ سجدہ کر کے۔ سجدہ کر کے وہی سمجھتا ہے کہ میں نے حق بندگی ادا کر دیا۔ میر کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ سوال تھا کہ جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے؟ تو میر صاحب نے کہا ہے کہ سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میر کی پہلی غزل کس کتاب سے لی گئی؟ انتخاب کلام میر کتاب کا نام ہے، اس میں سے لی گئی۔ پیری میں کیا، خالی جگہ کے موسم کو روئیے۔ خالی جگہ میں آئے گا جوانی، جملہ ہو جائے گا پیری میں کیا، جوانی کے موسم کو روئیے۔ نماز میں کیسا سجدہ چاہیے؟ خلوص دل سے یا اخلاص دل سے؟ اخلاص کے بغیر سجدہ بے فائدہ ہے۔ بے فائدہ خالی جگہ میں آئے گا۔ میر اپنے محبوب کے عشق میں کس میں نہاتے ہیں؟ آنسوؤں میں، جواب ہے۔ اب جان خالی جگہ سے تنگ آ گئی بہت، ایک ٹوکر، اچھا یہ ہے جی، اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت۔ میر نے
کتنی مٹی کو ڈھونے کا ذکر کیا ہے؟ جواب میں ہم لکھیں گے ٹوکری بھر۔ آب حیات سے بھی نہ دے خالی جگہ دھوئیے، دے کے بعد خالی جگہ میں آئے گا پاؤں۔ میر کی دوسری غزل کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ انتخاب کلام میر، مرتبہ مولوی عبدالحق، اس میں سے یہ دوسری غزل لی گئی ہے۔ میر کے عہد کو اردو کے خالی جگہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زرعی عہد خالی جگہ میں آئے گا، جملہ ہو جائے گا میر کے عہد کو اردو کے زرعی عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 پہ۔ میر کی غزل کے اس مقطع کی تشریح کریں، نیز یہ بھی واضح کریں کہ اس میں علم بیان کی کون سی خوبی پائی جاتی ہے؟ علم بیان میں 4 چیزیں شامل ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا۔ دیکھتے ہیں کون سی ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، تشریح اس کی ہم بڑی تفصیل سے کر چکے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ وہ کہتے ہیں اس شعر کی تشریح کریں۔ تشریح ہم بڑی تفصیل سے کر چکے۔ اس شعر میں علم بیان کی خوبی کنایا پائی جاتی ہے، جبکہ اس شعر میں کنایا کی قسم کنایا قریب، کنایا 2 قسم کا ہوتا ہے، اشارہ کرنا۔ یہاں کنایا قریب اور کنایا بعید، آگے پھر کنائے کی 2 اقسام ہیں، انشاءاللہ گرامر ہم پڑھیں گے اس میں سمجھاؤں گا۔ تو اس میں کنایا قریب استعمال ہوا ہے۔ شعر میں سوال پوچھ کر صنعت استفہامیہ استعمال ہوئی ہے۔ استفہام کہتے ہیں سوال کرنا، پوچھنا۔ تو یہاں چونکہ سوال بھی ہوا تو صنعت استفہام بھی استعمال ہوئی، کنایا قریب بھی استعمال ہوا۔ پیچیدہ مضمون کو آسان لفظوں میں بیان کر کے سہل ممتنع بنا دیا گیا ہے۔ کیا سے صنعت تکرار کی خوبی بھی موجود ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو کیا بار بار استعمال ہوا تو اس میں صنعت تکرار بھی استعمال ہوئی۔ سنتے انشاءاللہ آگے پڑھاؤں گا تو یہ بات تفصیل سے سمجھ انشاءاللہ آپ کو آ جائے گی۔ مندرجہ ذیل مصروں کے ساتھ دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کریں۔ مصرع ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ دوسرا مصرع اس کا لگائیں گے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تو آپ کا یہ شعر مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا ہے وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے، پہلا مصرع یہ دیا گیا ہے، جو ہم نے جواب میں لکھنا ہے وہ ہے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، تو شعر مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 3 پہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، جواب میں لکھیں گے ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، تو شعر مکمل ہو جائے گا۔ پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے، جواب میں لکھیں گے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے، تو شعر مکمل ہو جائے گا۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، سوال ہے۔ مصرع دوسرا ہم لکھیں گے جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، تو شعر مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3، میر کی شاعرانہ خصوصیات پر نوٹ لکھیں۔ جواب میں ہم لکھیں گے میر تقی میر کو خدائے سخن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ میر کا اسلوب سادہ ہونے کے باوجود انفرادیت کا حامل ہے۔ میر کی شاعری انقلاب کی ترجمان رہی ہے۔ میر کے کلام کی ہماگیریت کو غالب جیسے شاعر نے بھی تسلیم کیا ہے، اور غالب کہتے ہیں، یہ شعر پہلے ہی پڑھ چکا ہوں پھر پڑھ دیتا ہوں، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ریختہ اردو زبان کا پرانا نام ہے۔ ریختی کہا گیا، ریختہ کے معنی ہوتا ہے گری پڑی چیز، ایسی چیز جس کی کوئی اہمیت وقت نہ ہو۔ ایک زمانے میں ایون کہ غالب صاحب جو ہیں خود انہوں نے بھی جو اردو میں انہوں نے شاعری کی، اس کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بے مقصد اور فضول ہے۔
انہوں نے ہمیشہ اپنی فارسی شاعری کو ترجیح دی، لیکن مزے کی بات یہ ہے غالب کو جو شہرت ملی وہ ان کو ان کی اردو شاعری اور خطوط کی وجہ سے ملی، اور ان کی فارسی شاعری بھی موجود ہے، اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جو اردو میں ان کی شاعری کو ملی۔ حالانکہ ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ اردو ایک گری پڑی چیز ہے، ایک پست چیز ہے، بے وقت چیز ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی فارسی شاعری پہ فخر کیا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ غالب کو جو عروج و قدر و منزلت ملی وہ ان کی اردو شاعری کی وجہ سے ہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ریختہ کے استاد تم ہی نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ بہت بڑی بات ہے کہ اسداللہ خان غالب جیسے عظیم شاعر نے میر تقی میر کی شاعری کو بہترین سمجھا اور قرار دیا اور اس پہ بات بھی کی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، میر کی غزل کے اس مقطع میں جو دوسری غزل کا مقطع ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ پہلی غزل کا یہ مقطع ہے، اس سے کہتا ہے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، جواب میں ہم لکھیں گے کہ میر کی غزل کے اس مقطع سے میر نے انسان کو متنبع کیا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے، اس مختصر سی زندگی میں جتنا کام نیکی اور بھلائی کا انسان کر سکتا ہے کرے، ورنہ آخرت میں شرمندگی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 کہ شاعر کیا صدا لگا رہا ہے۔ جواب میں ہم لکھیں گے شاعر آنکھوں کے کاسا میں دیدار کی بھیک چاہتا ہے، کشکول، کالے رنگ کا کشکول فقیر کا جس میں وہ خیرات لیتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے میری آنکھیں اے میرے محبوب کاسے کی مانند ہیں، اس کشکول کی مانند ہیں، اور اس آنکھوں میں چاہتا کیا ہوں، مجھے بھیک میں تم کیا دو، اپنا دیدار دے دو۔ میری آنکھوں کو تم نظر آ جاؤ گے، میری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، اور میری جو خواہش ہے، حسرت ہے، آرزو ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر محبوب نے دیدار کی بھیک عطا کر دی تو ٹھیک، اور اگر محبوب ایسا نہ کر سکا تب بھی شاعر اس کے حق میں فقیروں کی طرح دعائیں دیتا ہوا آگے بڑھ جائے گا اور اپنے محبوب کو بد دعا نہیں دے گا۔ یہ مضمون ہے اس پوری 2 غزلوں میں جو باندھے گئے۔ مشق ہماری ہو گئی مکمل۔ تو عزیز بچوں، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو، غزلوں میں تشریح کے حوالے سے، الفاظ معنی کے حوالے سے، مشق میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ سوال کریں اور ضرور کیا کریں، آپ کا فیڈ بیک ملتا رہتا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ آ گئی اور محنت کر رہے ہیں، آپ چیزیں ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں، استاد کی بات پہ آپ لوگ عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی یہ محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ میری ذاتی یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سے اس سبق کے بعد ہم کچھ گرامر کے حوالے سے بات چیت کریں گے، جس میں شعری و ادبی اصطلاحات کی بات ہے، مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ، تشبیہ، استعارہ، مجاز، مرسل، کنایہ، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ پھر صنعتیں ہیں جو 52 اقسام کی ہوتی ہیں، 52 صنعتیں آپ کے سلیبس میں 13-14 شامل ہیں، وہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ساری کی ساری آپ کو بورڈ پہ لکھوائیں گے۔ مشکل بات ہے تھوڑی، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اچھی طرح سے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اچھی طرح سے اس کو یاد کریں گے، تو ہمارے لیے کوئی چیز انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گی۔
تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.